پچھلی لباس سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. امام پکار رہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان، یہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو اس طرح سے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت پر ہے. مومنوں کی تعداد اندازہ کریں کتنی تعداد ہے فرشتوں، مومنوں کی حفاظت پر ہے. ایک مومن پر ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے ہیں حفاظت کرتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو بھی فرشتے سانپ کو، بچھو کو، مکھی کو، چونٹی کو ہمارے ناک اور کان میں جانے نہیں دیتے، ہماری حفاظت کرتے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دیا اسلام نے؟ میں نے کہا مومن بنا کے فرشتوں کو تیرا خادم بنا دیا، تیرا محافظ بنا دیا. ذرا غور تو کریں. آپ شراکات اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو متقی مومنین ہیں اہل اللہ، ان کا مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے بڑا بنایا. عام مومنین جو متقی پرہیزگار ہیں، فاسق و فاجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، متقی پرہیزگار اہل اللہ جو ہیں عام فرشتوں سے ان کا مرتبہ بلند ہے. لیکن جو رسول ملائکہ ہیں تو ان سے بلند ولی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. البتہ جو رسول ملائکہ ہیں ان سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. تو ان کی تعداد دیکھیے کتنی ہے. ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے مومن پر متعین کیے گئے اس کی حفاظت پر. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری کیسی حفاظت کرتے ہیں مومنوں، ایمان والو، قدرت کے نزدیک اپنے مقام کا اندازہ لگاؤ. ایمان نے کتنا بلند کر دیا ہے. ارے تو کسان ہے، ارے تو رکشہ ڈرائیور ہے، ارے تو سبزی بیچ رہا ہے، تو لوگوں کے نزدیک کتنا ہی حقیر ہو جائے، لیکن تو ایمان والا ہے، محمد رسول اللہ کا امتی ہے، تو تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ فرشتے تیرے محافظ بنے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں کیسے حفاظت کرتے ہیں فرشتے؟ تو سرکار نے مثال دے کے فرمائی جیسے گرمیوں کے موسم میں شہد کے کٹورے پر مکھیاں جمع ہوتی ہے تو شہد والا کیسے بار بار مکھی کو بھگاتا ہے وہاں سے، فرشتے ایسے تم سے مصیبتوں کو بھگاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنات اور دوسری مخلوق تو ہمیں دبا ڈالے. اور اس سے پتا چلا کہ صرف مومن بن جانے سے کیا شان ہے. میں صرف آپ کہتے ہیں مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں صرف مومن بن جاؤ، اللہ فرشتوں کو ہمارا محافظ بنا دے گا. اور ایک بات تو یہ ہے بھائی، فرشتوں کی طاقت تو اپنی جگہ ہے، لیکن انشاءاللہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے مدد آئے گی تو پھر معاملات ہی کچھ اور ہوں گے. جب وہ مدد پر آ جائے تو پھر جبریل کو بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. جب وہ مدد پر آئے، جب مدد طلب کی جاتی تو یوں کہا جاتا ہے اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. لیکن جب اس کو معراج پاتا ہے تو کہا جبریل کیوں؟ جانے جبریل کی ضرورت ہے. جبریل تو پھر جبریل ہے، لیکن جانے جبریل سے عشق کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. ارے جب وہ ہاتھ تھام کر کے پل سے پار لگائے تو پھر کہا جاتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. فرشتوں کو بعد میں پتا چلتا ہے، خیر البشر کو پہلے پتا چلتا ہے. ایک روایت میں تقریباً 60 فرشتے متعین ہیں، 20 کے بعد 60 کی بھی روایت ہے. 60 فرشتے ہیں حفاظت کے لیے. کتنی تعداد ہوگی؟ امام سیوطی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں، حدیث پاک میں ابن مسعود، ابن عباس، یہ حضرات کے ذریعے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے انسان کائنات میں ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں. بلکہ ایک مقام پر میں جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور جتنے جنات ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں. کتنی تعداد ہوگی؟ بلکہ حدیث پاک میں آیا فرشتوں کی جتنی تعداد ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کتنی تعداد ہے فرشتوں کی. اللہ جانے یا اللہ نے جن کو بتا دیا ہے وہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے کتنی تعداد. ایک آدمی پر اگر 60 فرشتے پکڑ لیں تو دنیا کب سے پیدا ہوئی، انسان کب سے بننے شروع، ہزاروں سال، اور کب تک دنیا رہے گی؟ سوچئے تو صحیح. 60 فرشتوں کا اندازہ لگائیے، حالت خراب ہو جائے گی. تو فرشتے الگ الگ ڈیوٹی پر ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آگ سے ہمیں بچاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے اندر مضر چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. اس طرح کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور زیادہ وقت اس پر نہیں لیتا.
فرشتوں کے اندر ایک فرشتہ ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو ابن جریر نے بھی لکھا، امام بہقی نے بھی لکھا کہ خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، مرتبے کی بات نہیں، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، اس فرشتے کو روح کہتے ہیں، روح علیہ السلام. یہ حضرت روح علیہ السلام کیا ہے؟ ایک تو کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ روح سے مراد حضرت روح القدس ہے، جبریل امین ہے، لیکن اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح القدس جبریل امین ہے، صرف حضرت روح علیہ السلام یہ ایک فرشتہ ہے. اور خلقت کے اعتبار سے یعنی تخلیق کے اعتبار سے یہ فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ ہے. یہ فرشتہ قیامت کے دن صرف اپنا منہ کھولے گا تو اس کا منہ کھلے گا تو اس کا منہ اتنا بڑا ہے کہ سارے فرشتے اس کے منہ کے حجم کے معاملات میں ہوں گے. اتنا بڑا فرشتہ. فرشتے کتنے سوچئے کتنے ہیں، اور فرشتے حج بھی کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا اللہ آپ کا حج قبول کرے، مگر آپ سے 2000 سال پہلے ہم نے حج کر لیا تھا. کعبۃ اللہ کی پہلی بنیاد بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے، کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے. فرشتے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں. جب کوئی آقا ارشاد فرماتے امام ولدالدین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. یہاں تک ارشاد فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر ربنا ولک الحمد کہتے ہیں. حدیث میں آیا اللہم ربنا ولک الحمد. جب تمہاری لک الحمد فرشتوں کی لک الحمد سے مل جاتی ہے تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے. ارشاد فرمایا جب کوئی جنگل میں مسافر اکیلے نماز پڑھے اور اقامت بول کر نماز پڑھے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ اکیلا ہو اذان بھی دے اقامت بھی پڑھے تو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ تا حد نگاہ فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے. کیا شان ہے، سبحان اللہ. مومن کی شان ہے، صرف اذان پڑھ دے اللہ اکبر تو جنگل میں اس کے ساتھ فرشتے نماز کے لیے آ جائے. کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی. تو یہ حضرت روح ہے علیہ السلام، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ ہے. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس دن سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، خوف کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ. نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، یہ نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے. اور اس فرشتے کو روح علیہ السلام کو اللہ کا دربان کہا جاتا ہے. یہ روح علیہ السلام کی شان یہ ہے. ایک بات بہت خوبصورت آئی ہے، سید السادات مولائے کائنات امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب اخی رسول وزوج البتول امام سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روح ایک فرشتہ ہے، روح ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں، جس کے 70,000 منہ ہیں، اور 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان کی 70,000 لغتیں ہیں. ایک بار پھر سن لے، توجہ. روح ایک فرشتہ ہے، عقل انسانی حیران ہے. آگے نتیجہ ہم کچھ نکالیں گے آپ کے سامنے، لیکن آپ کی توجہ چاہتے ہیں. 70,000 اس فرشتے کے 70,000 منہ ہیں، 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر زبان میں 70,000 لغتیں ہیں. وہ ان ساری لغات کے اندر اللہ کی تسبیح کرتا ہے. لوگ چند زبانیں جان لیں تو ان کے پیر زمین پہ نہیں رہتے. قدرت بتا رہی ہے کہ جس کے منہ میں 70,000 زبانیں ہوں وہ 70,000 زبانوں میں ہر زبان میں 70,000 لغت میں تسبیح کرتا ہے اللہ کی. اب اگر اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور پھر اس تسبیح سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو روز قیامت تک فرشتوں کے ساتھ اڑتا رہے گا. اب کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں. اب اس کے بعد جو نتیجہ نکالا گیا ہے، میرا ریاضی میں تھوڑا کمزور ہوں، بلکہ ریاضی میں کیا میں تو ہر معاملے میں ہی کمزور ہوں، لیکن بہرحال اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں. 70,000 منہ، 70,000 زبانیں، 70,000 ہر زبان میں 70,000 لغتیں. اس کا حساب جوڑا گیا تو پتا چلا کہ جب 70,000 منہ کو 70,000 زبانوں سے ضرب دیں تو 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں. 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں. پھر اس کے بعد ان 4 ارب 90 کروڑ کو 70,000 لغتوں کے ساتھ ضرب دیں تو پھر کتنے ہو جاتے ہیں؟ 34 پدم، 30 کھرب. اور یہ پدم کہتے ہیں، ایک پدم ہوتا ہے
اللہ اکبر 10 خرب سے زائد پر ایک قدم ہوتا ہے، اور یہ کتنی تعداد بن رہی ہے؟ 34 قدم، 30 خرب۔ وہ تسبیح کرتا ہے، تسبیح، یہ اس کی کیفیت ہے۔ یعنی عقل بھی حیران ہے، لغتیں بھی حیران ہے، سب کچھ حیران ہے۔ یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے حضرت روح علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب اس کو دیکھ کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ فرشتہ کتنا بڑا ہے، خدا کا دربان ہے، اللہ کی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ نگاہیں جھکائے کھڑا ہے، لیکن اسی روح کو مصطفیٰ جان رحمت کا خاتم بنا دیا گیا ہے۔ جس کا خاتم اس شان کا ہو وہ مخدوم کی شان کا ہو۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت روح علیہ السلام کے بارے میں بات میں نے کی۔